تو میں قرآن پاک کی پورے پارے کی تفسیر آپ کے سامنے لے کر نہیں بیٹھا، چند آیتیں، جیسے آج دوسرے پارے کے شروع میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی شان بیان کی، الگ الگ انداز سے حضور کی شان آئی ہے۔ وہ کیسے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں موجود تھے، ایک محلہ ہے جہاں پر حضور ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ پیچھے تھے، لیکن یہ وہ وقت ہے جب سارے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ بیت المقدس فلسطین میں آج بھی ہے، مسجد اقصیٰ، تو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ بیت المقدس اس طرف ہے تو خانہ کعبہ اس کے اپوزٹ میں ہے، مدینے میں بالکل اپوزٹ سمتیں ہوتی ہیں، خانہ کعبہ ادھر ہے، بیت المقدس ادھر ہے۔ وہ پوری آیت کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضور نماز پڑھاتے ہوئے 2 رکعت ہو گئی تھی، حضور کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرا قبلہ کعبہ ہوتا تو اچھا ہوتا، اور حضور کے دل میں یہ خیال آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا چہرہ آسمان کی طرف یوں اٹھا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، بس بات اتنی ہوئی، 4 رکعت ظہر کی ہے، 2 رکعت ہو چکی ہے اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں۔ اسی اسنا میں جبرائیل امین آیت لے کر نماز میں ہی آ گئے۔ جو آیتیں آج ہم نے پڑھی ہیں یہ نماز کی حالت میں جبرائیل امین آیتیں لے کر آئے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے محبوب ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں آپ کی رضا ہے۔ اس آیت کو اگر ترجمے کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے اعلیٰ حضرت کے شعر میں سمجھنا ہو تو کلام اعلیٰ حضرت میں ایک شعر ملتا ہے، لوگوں کو سمجھ نہیں آئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، سارا عالم، سارے کائنات کس کی رضا چاہتے ہیں؟ آپ کس کی رضا چاہتے ہیں؟ خدا کی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی رضا فرماتا ہے کہ ہم اس قبلے کی طرف آپ کو پھیر دیں گے جہاں آپ کی رضا ہے۔ قبلۃ ترضاها فولی وجہک شطر المسجد الحرام، یہ تو بات چیت ہو رہی ہے نا، اے رسول آپ کا چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف آپ کی رضا ہے۔ ارے کوئی آرڈر آ رہا ہو تو اس سے پہلے یہ اعلان کر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ یہاں پر یہ ہونا چاہیے، وہاں پر وہ ہونا چاہیے، آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ کی خواہش ہے، ہم دیکھیں گے، آپ کے حساب سے ہی کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 1 دن لگ جائے، 2 دن لگ جائے، 8 دن کے بعد آپ کی پسند کے مطابق کر دیں گے۔ لیکن رسول کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم آپ کا چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف آپ کی رضا ہے۔ لیکن اس میں دیر نہیں، فوراً آیت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، دیر کس بات کی ہے محبوب، ابھی آپ اپنا چہرہ کعبے کی طرف کر لیں۔ یہ نہیں کہ ظہر ہو جائے عصر سے آپ کا قبلہ بدل جائے گا، یا آج پورا کر لیجئے کل سے آپ کا قبلہ بدل جائے گا، نہیں، نماز کی حالت میں ہے حضور، 2 رکعت بیت المقدس کی طرف ہو چکی ہے، اللہ فرما رہا ہے ابھی کے ابھی آپ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیں، اور یہ قبلہ بدل دیا گیا، اور اسی وقت حضور چہرہ پھیر لیے خانہ کعبہ کی طرف، اور جو پیچھے تھے وہ چل کر کے صحابہ حضور کے پیچھے آ گئے، اور ایک نماز میں یعنی سب چلے پھرے، جو صحابہ ظاہر سی بات ہے حضور کا چہرہ اگر پھر گیا تو مقتدیوں کے سامنے ہو گیا، تو مقتدی کیا آمنے سامنے ہوں گے؟ تو مقتدی سب وہ صحابہ تھے، حضور کے پیچھے آ گئے۔ مثال کے طور میں آپ کو بتاؤں، وہ صحابہ کو اسی لیے صحابہ کہا گیا، وہ عام دوست نہیں تھے ہمارے اور تمہارے کہ ان کو پوچھنا پڑے یہ کیا ہو رہا ہے، وہ رسول کو جانتے تھے، اگر ان کا چہرہ پھر گیا ہے تو ہمارا پورا دین ہی ادھر ہے۔ اس کی ترجمانی کرتے ہوئے اقبال کیا کہتا ہے، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤس، اپنے آپ کو رسول کے قدموں تک پہنچا لو، یہی دین ہے۔ صحابہ نماز کی حالت میں اچنبے کی بات ہوتی ہے، شاکنگ ہے کہ اچانک حضور اس طرف پھر گئے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ نہیں، صحابہ چل کر کے حضور کے پیچھے آ گئے اور نماز مکمل ہو گئی۔ اب سنیے، اس میں کئی حکمتیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں۔ 2 رکعت کے بعد پھر حضور نے اعلان فرمایا کہ قبلہ ہمارا بدل گیا، آج سے ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا اور قیامت تک مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ۔ اب سنیے، یہ صحابہ کرام، ان میں سے کسی کی نماز خراب نہیں، ٹوٹی نہیں۔ تم اور ہم اگر نماز میں چلیں تو نماز ہوگی نہیں، وہ رسول کی اطاعت میں تھے تو وہ بھی نماز میں ہی شامل ہے۔
حضور کی فرما برداری میں ان کا چلنا پھرنا ہوا، وہ بھی عبادت میں ہی۔ اچھا، یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی۔ پھر یہ صحابہ نکل کر کے باہر جا رہے تھے تو چند دوسرے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے راستے میں دیکھا، وہ بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے، اور یہ رسول اللہ کے پیچھے پڑھ کر کے آئے ہوئے لوگ تھے۔ راستہ چلتے ہوئے نماز کی حالت میں ان صحابہ سے بھی انہوں نے کہا کہ ہم ظہر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھ رہے تھے اور قبلہ بدل چکا ہے، اور ہمارا قبلہ بیت المقدس نہیں، خانہ کعبہ ہو چکا ہے۔ تو باہر سے آئی ہوئی آواز کو سن کر کے وہ صحابہ اپنے چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیے۔ اب مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، یہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، باہر سیڑھی پہ کھڑے ہو کر کے کسی نے اللہ اکبر بھی کہہ دیا اور آپ جھک گئے رکوع میں، سب کی نماز گئی، نماز فاسد ہو گئی۔ باہر والے کی اقتدا نہیں کر سکتے، امام کی اقتدا کر سکتے ہو۔ جو تمہاری نماز کا امام ہے بس اس کی آواز پر تم رکوع سجدہ کر سکتے ہو۔ باہر کھڑا ہوا اگر کوئی تکبیر بول دیا جو نماز میں نہیں تھا، حالانکہ غلط بات نہیں کہہ رہا ہے، وہ بھی اللہ اکبر ہی کہہ رہا ہے، اس کے باوجود بھی باہر والے کی اقتدا کرنے سے نماز فاسد ہو گئی، نماز سے تم نکل گئے۔ لیکن وہ صحابہ کا معاملہ دیکھیں، وہاں باہر والے صحابہ کہہ رہے ہیں کہ قبلہ بدل گیا ہے، یہ پھر بھی گئے اور ان کی بات کو مان کر نماز بھی پڑھ لیے۔ وجہ یہ ہے کہ تمہارا اور ہمارا بولنا اور ہے، وہ صحابہ جس کی بات پہنچا رہے تھے وہ رسول اللہ کی بات تھی، وہاں تو اطاعت ضروری ہے، وہاں تو ماننا ہی ہے، وہاں نہ ماننے سے خرابی آ جائے گی۔ بہرحال اس بات پر یہودیوں نے بہت واویلا مچایا تھا، وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قبلے کے متعلق بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی۔ یہودیوں نے طعن و تشنیع کیا تھا کہ یہ کیسے ہے کہ ان لوگوں نے قبلہ بدل لیا، اب تک کسی کا قبلہ بدلا نہیں تھا، فلاں فلاں باتیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ آیتیں اتار کر فرمایا، آپ ان سے کہیں نہ تم ہمارے قبلے کے پیروکار ہو اور نہ ہم تمہارے قبلے کے پیروکار ہیں۔ قبلہ کیا ہے یہاں سے سمجھ میں آ گیا، قبلہ خانہ کعبہ ایک مرکز کے لیے بنایا گیا، اصل قبلہ تو وہ ہے جس کی طرف یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چہرہ کیا، حضور کا چہرہ ہی قبلہ ہے۔ اگر حضور نہ پھرتے تو قبلہ کو کون پہچانتا؟ اگر حضور اس طرف منہ کر کے نہ کھڑے ہوتے تو کیا کوئی اس خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوتا؟ اصل قبلہ تو حضور کی ذات ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا، ہاں وہ کعبے کا کعبہ ہے، وہ قبلہ اصل ہے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا پر قبلہ بدل دیا، اور نبیوں میں میرے آقا کی ایک خصوصیت ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے۔ آپ پہلے کی امتوں کو دیکھیں گے تو پہلے کی امتوں میں قبلہ جو ہے بیت المقدس رہا ہے کچھ نبیوں کا، اور کچھ نبیوں کا خانہ کعبہ بھی بتایا گیا ہے، لیکن جس نبی کا قبلہ جو تھا وہ زندگی بھر ان کا وہی قبلہ رہا۔ صرف حضور پاک کی خصوصیت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت المقدس کے بھی امام اور خانہ کعبہ کے بھی امام، دونوں قبلوں کے امام ہیں آپ، اسی لیے آپ کا لقب ہے امام القبلتین۔ امام القبلتین، عربی میں قبلتین کہتے ہیں، دو قبلوں کا امام۔ اب یہ صرف نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ میرے آقا دونوں قبلوں کے امام ہیں۔ اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ مسجد قبلتین مدینہ طیبہ میں موجود ہے، جہاں یہ قبلہ بدلنے کا واقعہ ہوا وہاں آج ایک مسجد بنی ہے، اس کی زیارت بھی ہوتی ہے، لوگ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے ذہن میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھی 2 رکعت ادھر منہ کر کے پڑھیں، 2 رکعت ادھر منہ کر کے پڑھیں۔ یہ جہالت ہے، نہیں، ایک بار قبلہ بدل گیا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اب خانہ کعبہ قیامت تک کا قبلہ ہے، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا۔ دوسری چیزیں، یہ قبلہ بدلنے کے احکام